بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام عامر خاکوانی صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب، محترم المقام مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب، محترم علامہ پروفیسر نواز ظفر صاحب، محترم علامہ ڈاکٹر ممتاز الحسن باروی صاحب، محترم نور اللہ صدیقی صاحب، محترم محب اللہ اظہر صاحب، جواد حامد صاحب، ڈائریکٹر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن محترم شاہ صاحب، محترم المقام شاہد لطیف صاحب، اس کے علاوہ آج کی اس خوبصورت تقریب کی سٹیج کی زینت بنے دیگر معزز و محترم اساتذہ کرام، علماء کرام، اور بالخصوص آج کی اس مجلس میں شریک جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے پرعزم طلباء، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اپنے محبوب لیڈر، قائد اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کا 68 یوم ولادت مناتے ہوئے یہاں پر جمع ہو سکیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تشکر کے طور پر جمع ہوں اور ان کی درازی عمر، تاکہ اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر ان انسٹیٹیوشنز پر، بالخصوص اہلیان پاکستان، اہلیان اسلام پر تادیر برقرار قائم و دائم رکھے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی حضور دعا گو ہو سکے۔ اللہ پاک ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی جملہ منتظمین اور اساتذہ کو آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر مبارک دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس جامعہ کو یوں ہی شاد اور آباد رکھے، اور جن مقاصد کے لیے حضور شیخ الاسلام نے اس انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی وہ کما حق حاصل ہو سکیں، اور یہاں سے علم کا، عمل کا، امن کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اور اعتدال کا درس اور فیض اس ادارے سے عام ہوتا رہے۔ حاضرین مکرم، یوں تو اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں تخلیق فرمائی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ خالق ہے اور باقی ہر شے مخلوق ہے، اسی کی تخلیق کردہ ہے، لیکن اس کی اس ساری تخلیق میں دو تخلیقات ایسی ہیں کہ جن کی کوئی مثل نہیں ہے، یا اس نے اپنی تخلیق میں دو جوہر ایسے رکھے ہیں کہ باقی ساری تخلیق کی بنیاد میں وہی دو جوہر کار فرما ہے۔ وہ دو جوہر کیا ہیں؟ ان میں سے ایک علم ہے اور دوسرا جوہر عبادت ہے۔ یہ دو جوہر در حقیقت ہر استاد، ہر معلم، ہر خطیب، ہر مصنف، ہر مؤلف، ہر رائٹر کی ہزاروں سال سے کی جانے والی باتیں اور لکھی جانے والی باتوں کی بنیاد رہا ہے، علم اور عبادت۔ اگر اس کو اور وضاحت سے دیکھا جائے تو علم تو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، عبادت اللہ رب العزت کے نزدیک ہر وہ عمل ہے جو انسان یا بالخصوص مسلمان کرتا ہے، مگر اس کے کرنے کے پیچھے اس کی اپنی خواہش کار فرما نہ ہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کار فرما۔
تو وہ انسان سے سرزد ہونے والا، صادر ہونے والا ہر عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اور دوسری شے علم ہے۔ انسان پوری زندگی جو کچھ کرتا ہے، چاہے وہ مذہبی رسومات کی شکل میں ہو، عبادات ہوں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر فرائض و واجبات ہوں، وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر انسان رزق حلال کی تگ و دو میں نکلتا ہے تو اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے اسے بھی عبادت قرار دے دیا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو خلوص نیت سے اور اللہ کی رضا کی خاطر چیک کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ کوئی رائٹر ہے، کوئی اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر لکھتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اصلاح احوال امت کے لیے لکھتا ہے، قوم کی بہتری کے لیے لکھتا ہے، تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ کوئی مجاہد، کوئی فوجی رات کو بارڈر پر پہرا دیتا ہے، کو اس کی وہ ملازمت ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے حضور عبادت لکھا جاتا ہے۔ کوئی معیشت دان ہو، وہ اکنامک رولز اور ریگولیشنز تیار کرتا ہے تاکہ ملک و قوم کی معیشت کو بہتر کیا جا سکے، غریبوں کو غربت اور افلاس سے نکالا جا سکے، وہ بھی عبادت ہے۔ کوئی جج ہے، جج کی کرسی پر بیٹھا ہے، عدل و انصاف کرتا ہے، لوگوں کو آسانی فراہم کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ کوئی وکیل ہے، وہ کسی کو انصاف دلوانے کے لیے جھگڑتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ کوئی عالم دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ کوئی اللہ والا درویش بیٹھا ہے، وہ لوگوں کی اصلاح احوال اور اصلاح نفس کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ غرض انسان زندگی میں جو کچھ کرتا ہے، ہر عمل اگر اس کی ڈائریکشن اور سمت درست ہو تو وہ عبادت ہے۔ تو عبادت تو سمجھ آ گئی کہ ہر عمل ہی عبادت ہے اگر اس کو صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے، اور اس سے پہلے علم ہے۔ تو یہ وہ دو جوہر ہیں جس پر اللہ رب العزت نے عموماً اپنی تمام تر تخلیقات کی بنیاد رکھی ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے مقدم کیا ہے؟ علم پہلے ہے یا عبادت پہلے ہے؟ علم افضل ہے یا عبادت افضل ہے؟ اور اس کا جواب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم جو کہ صحیح اسکالر ہو، عالم ربانی ہو، اس کی فضیلت ایک زاہد یعنی فقط عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری فضیلت میری کسی ادنا امتی پر ہے۔ تو ایک عالم کی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زاہد پر اس طرح ہے۔ ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے کہ اگر تم ایک قرآن مجید کی آیت کو سمجھتے ہو، اس کا علم حاصل کرتے ہو، تو 100 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ تو نفل ایک ریچول ہے، ایک فقط عبادت ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ لیکن اگر تم نے علم حاصل کیا اور قرآن کی ایک آیت کو صحیح طریقے سے سمجھا تو 100 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی ایک سورت، ایک چیپٹر کو، ایک مضمون کو سمجھ لیا، اس کا فہم حاصل کر لیا، تو فرمایا 1000 رکعت نماز نفل سے افضل ہے۔ تو اس سے علم کا عمل پر مقدم ہونا، علم کا عبادت پر مقدم ہونا ثابت ہے۔ ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عالم ربانی کا رات کو سونا ایک جاہل زاہد جو لا علم ہے مگر عبادت کرتا ہے، اس کی رات بھر جاگنے سے افضل ہے۔ ایک عالم ربانی کا سونا ایک زاہد کی رات بھر جاگ کے عبادت کرنے سے افضل ہے۔
تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کو اللہ رب العزت نے عمل پر، عبادت پر مقدم رکھا۔ اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقدم کیوں رکھا؟ یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ علم کو عبادت پر مقدم رکھا، لیکن کیوں مقدم رکھا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت درجہ عبادت تک نہیں پہنچتی، کوئی بھی عمل درجہ عبادت تک نہیں پہنچتا اگر اس عمل کو ادا کرنے سے پہلے صحیح علم نہ ہو۔ اس لیے علم کو مقدم کر دیا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں لیکن نماز کے آداب کی خبر نہیں ہے، نماز میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کا شعور نہیں ہے، تو آپ 1000 نمازیں پڑھتے رہیں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی، تو وہ جسم کو تو تکلیف دیتے رہے لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی اجر و ثواب یا اس کا نتیجہ حاصل نہ ہوا۔ کیوں؟ کہ جو شے مقدم تھی وہ آپ نے پہلے حاصل نہ کی۔ اسی طرح انسان زندگی میں بہت سارے ایسے اعمال کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار اپنے افکار کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں سمجھتا ہے کہ یہ کام درست ہے، لیکن اس کو صحیح انداز میں اس کام کو انجام دینے کا علم نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ عمل سال ہا سال کرتا رہے لیکن وہ غلط ہو، غلط افکار پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہو، تو وہ بے مقصد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے کچھ عرصے میں ہم مختلف واقعات دیکھتے رہے۔ کئی لوگ مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر انتہا پسندانہ اقدامات کرتے ہیں۔ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو تیار کر کے ان کو وہ درس دے دیتے ہیں کہ یہ شہادت ہے، دوسرے لوگوں کو مار دینا شہادت ہے۔ وہ اپنا ذہن یعنی غلط فکر پر، غلط سوچ پر اس نے بنیاد قائم کر لی اور اس کے بعد جا کر ایک عمل کر دیا، تو وہ سوچتا ہے کہ یہ عمل مجھے جنت میں لے جائے گا، لیکن اس کے خلاف وہ عمل اس کو دوزخ میں لے کر جاتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ جہالت تھی، علم جو کہ مقدم ہے وہ نہ تھا، جس کے نتیجے میں عمل درست نہ ہوا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور محبت کے نام پر کئی بار پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے لوگوں کو دیکھا وہ جذباتیت سے کام لے کر حدوں کو پار کرنے لگے، انتہا پسندی کی، لوگوں کی املاک کا نقصان کیا، ریاست کی املاک کا نقصان کیا، متشدد رویے اختیار کیے، اور وہ اپنی سوچ میں شاید افکار میں یہ سمجھتے ہوں کہ یہ عبادت ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے نکلے، لیکن در حقیقت وہاں پر جہالت اس عمل کے پیچھے پنہاں ہے۔ وہ عمل تو کر رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں کیونکہ وہ علم نہیں ہے، اس کے نتیجے میں وہ عمل ہو رہا ہے لیکن غلط ہے، اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو متوقع قربت، محبت اور رضا کا حصول تھا وہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پیچھے علم نہیں ہے، تو جو عمل انسان کر رہا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کئی ویسٹرن ورلڈ میں مسلمز ہیں، پاکستان میں کچھ طبقات ایسے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں ویسٹرن ایجوکیشن کے ساتھ، تو وہ اپنے ذہن میں ایک گمان قائم کر لیتے ہیں کہ شاید جانوروں کے ساتھ ظلم کرنا، ان کو ذبح کر کے کھانا، یہ ان کو تکلیف ہوگی، تو وہ خود ساختہ ویجیٹیرین ہو جاتے ہیں کہ ہم نے صرف سبزیوں پر اکتفا کرنا ہے، ویجیٹیرین ہو جاتے ہیں۔ اپنی ذات میں وہ سمجھتے ہیں شاید وہ بہت بڑا
ایک نرمی کا کام کر رہے ہیں، جانوروں کے ساتھ بھلائی کا کام کر رہے ہیں، نرم دلی کا کام کر رہے ہیں. وہ اپنی ذات میں تو ایک عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو علم اس کو شریعت سے ملنا ہے بطور دلیل وہ نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے. جس طرح کی اپنی روزمرہ کی خوراک کے لیے وہ جانوروں کو ذبح کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے ہم کئی مسلمانوں میں ویسٹرن ورلڈ میں پیرنٹس آتے ہیں تو وہ اس طرح کا اظہار کرتے ہیں، کئیوں نے مجھ سے کیا کہ ہمارے بچے ویجیٹیرین ہو گئے. تو اب وہ عمل تو انہوں نے کیا لیکن وہ اپنی ذاتی خواہش پر کیا، اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کوئی دلیل نہیں ہے. حالانکہ وہ شے اگر خوراک کے لیے جانور کو ذبح کیا گیا تو وہ اللہ کے حضور گناہ نہیں ہے، اور اس کو چھوڑ دینے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اس نے اس کے مقام میں، درجے میں، اللہ کے حضور قربت میں کوئی فائدہ نہ دیا، لیکن ساری زندگی ایک اللہ کی نعمت سے بھی محروم رہے. اسی طرح انسان اگر اس کو علم ہوتا جو شے مقدم ہے تو وہ تفریق کر سکتا کہ صرف شوق کی خاطر شکار کے ذریعے جانور کی جان لینا گناہ ہے، لیکن خوراک کی خاطر ضرورت پر اس کو ذبح کر کے زیر استعمال لانا گناہ نہیں ہے. اگر علم ہوتا تو اس کو واضح ہو جاتا، لیکن کیونکہ علم نہیں تھا تو ذاتی خواہش پر اس نے ایک سوچ قائم کی اور اس پر عمل کر دیا جس عمل کا اس کو کوئی اجر نہیں، وہ بے جا ہو گیا. اسی لیے علم مقدم ہے. اسی طرح کئی بار انسان کہتے ہیں قرآن مجید میں تھوڑا بہت سنا جانا کہ والدین کا ادب احترام وہ اس کے بڑا درجہ اور فضیلت ہے، ہر کوئی اس کا تذکرہ کرتا ہے. بس تھوڑا زیادہ سنا اور اس کام میں، عمل میں والدین کا ادب اور ان کے احکام کا بجا لانا اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ جو کئی بار شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کی حق تلفی شروع کر دیتے ہیں، وہ حد کراس کر دیتے ہیں. تو وہ عمل جو اجر رہ سکتا تھا لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے حدود کا لحاظ نہ رہا تو گناہ میں بدل گیا. یعنی ایک حصے کو اس کی ضرورت سے زیادہ دے دیا اور دوسرا طبقہ جو اس پر ڈپینڈنٹ تھا اس کو اس کی ضرورت سے کم دیا، تو وہ بھی عمل جو کہ اجر ہو سکتا تھا وہ گناہ میں تبدیل ہو گیا. اسی طرح ہم کئی بار معاشرے سے متعلق کئی افکار قائم کر لیتے ہیں اور اس کو ہم نیکی تصور کرتے ہیں. کسی عمل کو اپنی سوچ میں ہم ریا تصور کر کے چھوڑ دیتے ہیں. میں یہ اور طرح بات کر رہا ہوں. کسی عمل کو کئی بار ریا تصور کر کے چھوڑ دیتے ہیں لا علمی کے باعث، اور اگر علم ہوتا تو آپ اس کو شاید ریا نہ سمجھتے، وہ اجر و ثواب کا کام ہوتا. کسی عمل کو ہم اجر و ثواب سمجھ کے کرتے رہتے ہیں، وہ کئی بار اللہ کے حضور ریا لکھا جا رہا ہوتا ہے. تو علم مقدم ہے. اگر علم نہ ہو، شعور نہ ہو، آگہی نہ ہو تو سال ہر سال ایک عمل کرتے رہیں وہ نتیجہ پیدا نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ بہت لوگ اللہ اور اس کے رسول کی راہ کے مسافر ہوتے ہیں، انسانیت کی خدمت کی راہ پر چلتے ہیں، اسلام کی خدمت کی راہ پر چلتے ہیں. علماء بھی ہیں، پیر اور مشائخ بھی بیٹھے، دیگر سماجی لوگ بھی ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ صحیح علم نہیں ہے کہ در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں کیا مقبول ہے اور کیا مقبول نہیں ہے، اس کے نتیجے میں وہ سال ہا سال ایک عمل کرتے رہتے ہیں. قیامت کے روز جب نامہ اعمال کھلتا ہے تو وہ خالی ہوگا، بلکہ شاید اللہ نہ کرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو. وہی اعمال گناہوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کئی بار ہم جذباتی ہو جاتے ہیں معاشرتی معاملات اور مذہبی ایشوز کے اوپر، اور ہم لوگوں کی آراء سن سن کے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی نیکی کا کام تھا، ہم نے نہیں کیا. یہ ہماری سطح پر لا علمی ہوتی ہے، لیکن ہر علم رکھنے والے سے بڑا ایک اور عالم ہے
وہ جب اپنی نگاہ سے اسے دیکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ عمل بے جا ہے یا واقعی اس عمل کو کرنے میں کوئی عبادت بھی لکھی ہے، تو وہ عمل وہی کرتا ہے علم رکھنے والا، صحیح علم رکھنے والا وہی عمل فقط کرتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ ہم اس طرح معاشرے کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، حکومت کچھ قوانین بنا رہی ہے، ہم اس قوانین کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، ٹی وی ہے، میڈیا ہے، اخبارات کے ذریعے بات کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن لا علمی کے باعث ہم وہ انسانیت کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں، اور وہی عمل جو اپنی سوچ میں عبادت تصور کر کے کر رہے ہیں وہی عمل گناہ بن جاتا ہے۔ یہی ہم انسٹیٹیوشنز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈگریز حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا عبادت ہے، علم کی راہ میں جس کو موت واقع ہو گئی وہ شہید ہے۔ لیکن علم نہ ہونے کے باعث وہ علم نافع کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، ان کی علم نہ ہونا، ان کے بارے میں آگہی نہ ہونا ہماری سال ہا سال کی علم حاصل کرنے کی راہ میں اسٹرگل بھی رائیگاں کر دیتا ہے، اور اس سے حاصل وہ نور نہیں ہو پاتا کہ جس نے علم نافع کی صورت میں ہمارے دلوں کو منور کرنا تھا۔ ایک تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے علم کو عمل پر مقدم کیا، علم کو عبادت پر مقدم کیا۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علم حاصل کرنا تو خود عبادت ہے، تو اس میں مقدم کیا ہوگا؟ اگر آپ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عبادت سارے اعمال عبادت ہیں، اس پر علم مقدم ہے، تو علم کا حصول خود عبادت ہے، تو پھر اس پر مقدم کیا ہوگا؟ ہاں، اس صورت میں پھر حصول علم درجہ عبادت پر آ جائے گا، اور علم حاصل کرنے کے آداب درجہ علم پر چلے جائیں گے، کہ پھر علم حاصل کرنے کے صحیح آداب کی آگہی ہونا ضروری ہے، وہ درجہ علم پر فائز ہو جائیں گے، اور علم حاصل کرنا درجہ عبادت پر آ جائے گا۔ تو حاضرین مکرم، ایک تو بنیادی یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حصول علم کو مقدم قرار فرمایا۔ دوسری وجہ، علم حاصل کرنے سے اللہ رب العزت کی خشیت انسان کے دل میں پیدا ہوتی۔ حضور شیخ الاسلام بڑا خوبصورت ایک بات فرمائی آپ نے، آپ فرماتے ہیں کہ جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا مانتا ہے، اس لیے بھی علم مقدم ہے، کہ جو علم حاصل کرتے کرتے جس کو جتنا جاننے لگ جاتا ہے وہ اس کو اتنا ماننے لگ جاتا ہے، اس لیے بھی علم مقدم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی توحید کا علم ہے، جتنا جتنا علم میں اضافہ کرتے جائیں گے اللہ رب العزت کی اختیارات، اللہ رب العزت کی صفات، اس کے معاملات کا جتنا علم آپ کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، آپ اپنے آپ کو ہر اگلے دن اتنا حقیر جانتے جائیں گے، آپ کے اندر سے تکبر اور اس طرح کی دیگر امراض نکلتی جائیں گی، کیونکہ جتنا خدا کو جانیں گے اتنا اسی کو مانیں گے۔ جب یہ جان لیں گے کہ وہ ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے تو خود بخود ہمارے لہجے میں، ہماری چال میں، ہمارے اعمال میں ایک شرم اور لحاظ آ جائے گا۔ جب جانتے نہیں، اس لیے تو فرمایا کہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے اس کے علماء ہوتے ہیں، کیونکہ جو اسے جتنا جانتا ہے اس سے اتنا ڈرتا ہے، جو اس کو جانتا نہیں، اس کی معرفت نہیں، اس کی صفات کی سمجھ بوجھ نہیں، اس کے اختیارات کی، اس کی تخلیق کی سمجھ نہیں، تو وہ اس نے اس سے کیا ڈرنا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جتنا احادیث مبارکہ کے ذریعے آپ مطالعہ کرتے جاتے ہیں، حضور کی
صفات جانتے جاتے ہیں، ان کریم آقا کی ذات کے بارے میں خصوصیات، آپ کے خصائص، آپ کے فضائل جانتے جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اتنی محبت ہوتی جاتی ہے۔ پھر آپ اپنے عمل کو اتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں، جتنا سنت کا علم بڑھتا جائے گا، جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارک کے بارے میں علم بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ آپ اپنے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ میں ڈھالتے جائیں گے۔ اگر علم ہی نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا پھرنا کیسا تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، میٹنگز کا کنڈکٹ کرنا کیسا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تناول فرمانا کیسا تھا، آپ کا کلام فرمانا کیسا تھا، آپ جانوروں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آپ انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، آپ خواتین کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، اگر علم ہی نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں وہ عمل کیسے آ سکتا ہے، یا آپ اس پر عمل کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ جانتے نہیں ہیں؟ تو جو جس کو جتنا جانتا ہے زیادہ، اتنا ہی مانتا چلا جاتا ہے۔ تو وہاں پر بھی علم مقدم ہے۔ تو بات سمجھ آئی کہ کوئی بھی شے عمل کی شکل میں آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ سے ہونا ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حضور عبادت تصور ہو، تو اس سے پہلے اس شے کے بارے میں علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ اس علم کی خاطر آپ سب لوگ یہاں جمع ہیں۔ یہی وہ دور ہے، یہی وہ وقت ہے کہ جس میں آپ یہ محنت کر کے اس علم کا حصول کر سکتے ہیں۔ پھر پریکٹیکل لائف میں چلے جاتے ہیں، اتنا وقت میسر نہیں آتا۔ آج اپنی زندگی میں جتنا مطالعہ بڑھائیں گے، کتاب دوستی کریں گے، علم دوستی کریں گے، فارغ اوقات کے اندر دیگر لغویات سے بچ کر اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو کتابوں کے ساتھ مصروف کریں گے، ان بڑوں کی صحبت میں اپنے آپ کو بٹھائیں گے جن کی صحبت آج کتاب کے ذریعے میسر ہے، ان کی صحبت میں رہیں گے، اور وہ علم حاصل کرنے سے جب بعد ازاں آپ اپنے عملی زندگی میں جا کر آپ سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ درست سمت پر ہوں گے، پھر تھوڑا عمل بھی بڑا اثر رکھے گا، تھوڑا کیا گیا عمل بھی کوالٹی ریزلٹس دے گا اگر صحیح علم کے نتیجے میں اس عمل کو کریں گے۔ اب آئیے اسی طرح نیچے یہ ادارہ، یہ انسٹیٹیوشنز، ہم سب کا تعلق شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کی ذات سے۔ آپ سب یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جائیں گے، آپ میں سے کئی علماء بنیں گے، کئی خطباء بنیں گے، کئی دیگر انسٹیٹیوشنز میں تدریسی ذمہ داریوں پر چلے جائیں گے، کئی دیگر واکس آف لائف میں چلے جائیں گے، ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ جہاں بھی ہوں گے آپ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کی نمائندہ ہوں گے، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کے نمائندہ ہوں گے، اور ان کے پیغام کو عام کرنے والے ہوں گے، ان کے علمی وارث ہوں گے، ان کے فکری نظریاتی وارث ہوں گے، اور پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں آپ بہت سے کام کریں گے، کہیں فلاح انسانیت کا کام کرنے نکلیں گے، کہیں دین کی خدمت کا کام کرنے نکلیں گے، کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو عام کرنے نکلیں گے، کہیں آپ غریب لوگوں کی سہارا بننے نکلیں گے، کہیں اور فلاحی کام، کہیں علم کی خدمت کرنے نکلیں گے۔ یہ وہ سارے اعمال ہیں، عبادت بن سکتے ہیں، لیکن ان اعمال میں شیخ الاسلام کے صحیح نمائندہ تب بنیں گے اگر وہاں پر بھی علم کو تقدم دیں گے۔ اب یہاں پر علم کون سا؟ شیخ الاسلام کے افکار، شیخ الاسلام کی کتب، شیخ الاسلام کے خطابات، جن کا کل کو نمائندہ بننے جا رہے ہیں، انہوں نے جو علم کے ذریعے اپنے ارشادات، اپنے افکار، اپنی تعلیمات آج دی ہیں، اگر ان کو آج جانیں گے نہیں صحیح معنوں میں تو ان کی نمائندگی کل کیسے کریں گے؟ پھر وہاں پر اپنے افکار اور سوچ کی روشنی میں فیصلے کریں گے۔ پھر یہی ہوگا
جیسے آج کل دیگر کئی انتہا پسند مذہبی تنظیمات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی ہوا چلی وہیں انہی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس کو درست جانا. پھر وہاں پر آپ پر یہ کڑا فیصلہ کرنے کا وقت ہوگا کہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا. جو فیصلہ آج شیخ الاسلام فرماتے ہیں، کیونکہ انہیں ادراک ہے، انہیں علم ہے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. اگر آج ان کی اس فکر کو، اعتدال پر مبنی فکر کو، محبت پر مبنی فکر کو، امن پر مبنی فکر کو، محبت پر اور اخلاص پر مبنی فکر کو آج نہیں جانیں گے اور مطالعے کے ذریعے، ان کی کتب کے ساتھ دوستی کے ذریعے، ان کے فیض کے حصول کے ذریعے، آج اگر ان کے صحیح معنوں میں جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے امین نہیں بنیں گے تو کل کو اپنی اپنی جگہوں پر جا کر جب ان کے نام کی اور ان کے ادارے کی اور تحریک منہاج القرآن کی نمائندگی کر رہے ہوں گے تو آپ صحیح نمائندگی نہیں کر پائیں گے. وہاں پر پھر ایسے دوہرائے پر کھڑے ہوں گے کہ ایک علاقے کے اندر 10 علماء آپ کے پاس آ کر ایک بات کرتے ہیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہوا اس طرف کی ہے، 10 لوگ اجتماعاً یہ کہہ رہے ہیں شاید یہی درست ہے. آپ اس راہ پر چل پڑیں گے. کیوں؟ کہ آپ نے عمل پر علم کو تقدم نہیں دیا، اس کو فضیلت نہیں دی. آج وقت ہے کہ جانیں، کل فیلڈ میں جب آپ جائیں گے پھر آپ کو لوگ مانیں گے. وہاں آپ اپنی ایک الگ شناخت رکھیں گے، وہاں اپنی ایک الگ فکر رکھیں گے اور صحیح معنوں میں شیخ الاسلام کے نمائندہ تصور ہوں گے. تو پیغام آج شیخ الاسلام کی یوم ولادت کے حوالے سے آپ سب کے لیے یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام کی صورت میں اور آپ کی علمی کوشش اور خدمات کی صورت میں اللہ رب العزت نے علم کا، فکر کا، نظریے کا، معرفت کا ایک عظیم خزانہ ہمارے درمیان رکھا ہے جس کا آپ کو کل وارث بننا ہے. تو آج ان کو کھولیں، ان سے استفادہ کریں. اپنی درسی کتب کے علاوہ جتنا وقت ملا کریں. 550 سے زائد کتابیں ہیں اور ہر ایک کتاب اپنے اندر ایک علم کی دنیا ہے. اس سے دوستی کریں، اس سے فیض حاصل کریں. شیخ الاسلام کے خطابات ہیں، اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ سنا کریں. ہم کئی بار بہت سی ایسی چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے ان چیزوں کا، لیکن ہم اپنا وقت ضرور ضائع کرتے ہیں. آج وقت ہے آپ مطالعے سے اپنے قلوب و اذہان کو مزین کر سکتے ہیں. علم دوستی کے ذریعے جتنا وقت ملے، راتیں ملیں، دن ملیں، آپ کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے. ہر بچہ چلتا پھرتا نظر آئے، اس کے سینے کے ساتھ کتابیں لگی ہوں، اس کے بستر کے دائیں بائیں کتابیں پڑھی ہوں، اس کی سائڈ ٹیبلز کتابوں سے بھری ہوں، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا کتابوں کے درمیان ہو. پھر علم آپ کو فیض دے گا. منہاج یونیورسٹی میں حضور شیخ الاسلام کا خطاب تھا پچھلے سال، تو وہاں ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ہر اچھی شے کا نخرہ ہوتا ہے، جیسے حسن کا نخرہ ہے، دولت کا نخرہ ہے، طاقت کا نخرہ ہے، ان سب میں سب سے اعلیٰ شے علم ہے. تو انہوں نے فرمایا علم کا بھی بہت نخرہ ہے، یہ ایسے کسی کے پاس نہیں جاتا، بڑے نخرے سے جاتا ہے. اگر وہاں اس کی قدر نہ ہو تو پھر زیادہ دیر نہیں رہتا، اس کا سینہ چھوڑ دیتا ہے. وہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں علم رکھتا ہوں، لیکن وہ جاہل ہوتا ہے. اس کے اوپر علم میں سے جو شعاعیں پھوٹنی ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتا ہے. جو کچھ ایک مجموعہ اس نے حفظ کی صورت میں، یاداشت کی صورت میں اپنے ذہن میں رکھا ہوتا ہے، بس اسی سے کام چلاتا رہتا ہے. لیکن علم آگے علم تخلیق نہیں کرتا. حاصل کردہ علم آگے علم تخلیق کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں اس کی قدر نہیں ہوتی. قدر ایسے ہوتی ہے کہ جب آپ اس کام سے پیار کریں، علم کو بھی احساس ہو کہ اس کے نزدیک سب سے مقدم
اور سب سے معتبر چیز کتاب ہے۔ حضور شیخ الاسلام نہیں فرماتے، آپ نے کئی بار سن رکھا ہے کہ کئی بار آپ باقی چیزیں اپنی اسکالرشپس اور باقی گھر سے آنے والا خرچہ جو تعلیمی زندگی میں تھا، آپ اپنے کھانوں کے فاقے کر کے ان پیسوں سے کتابیں خریدتے تھے۔ اگر قدر علم کی یہ ہے کہ اگر آپ کے کمرے میں ایک بیڈ ہے، سنگل بیڈ، اور کتابیں ہیں، تو علم کی قدر یہ ہے کہ ان کتابوں کو پھر بستر پر رکھ دیں اگر کوئی اور جگہ نہیں ہے، اور خود نیچے سو جائیں۔ یہ علم کی قدر ہے۔ یہ نہیں ہے علم کی قدر کہ آپ خود بلند ہوں اور وہ علم کا خزانہ، وہ کتاب آپ سے نیچے ہو، پست ہو۔ وہ سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ایک پرچی پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، وہ بھی خبر تھی، علم تھا، اس پرچی کو اٹھا کے خوشبو لگا کے صاف کر کے ایک اونچے طاق میں رکھ دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا کر دیا۔ اور اگر کوئی ساری زندگی علم سے محبت کا یہ ذوق اپنا لے تو وہ پھر علم کیوں نہیں اس سے مخاطب ہوگا، وہ علم اس کو کیوں فیض یاب نہیں کرے گا۔ آج حضور شیخ الاسلام کے مقام علمیت کی ہم بات کرتے ہیں، تو میں نے ساری زندگی دیکھا ہے ان کی زندگی میں علم اور کتابوں سے زیادہ کبھی کسی شے کی اہمیت رہی ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا انہوں نے سفر کیا، میں نے ان کی شاپنگ میں کتابوں کے علاوہ کبھی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے جو اپنے لیے لاتے ہوں۔ ساری زندگی علم، دوستی ان کا سب کچھ ہے، اسی لیے واپس علم نے ریٹرن کیا ہے۔ آج اگر ہم وہ علم دوستی نہیں اپناتے، صرف تفکرات اور خواہشات سے کچھ نہیں ملتا۔ کسی شے کی خواہش رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسٹرگل نہ کرنا وہ بری بات ہے۔ علم دوستی کو اپنائیں۔ ہم حال حلیہ معاملات اپنا لیتے ہیں اسکالرلی، لیکن اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ کتاب سے شغف نہیں ہے، دوستی نہیں ہے، علم سے دوستی نہیں ہے۔ اور پھر ان تمام علوم پہ سب سے زیادہ، سب سے اعلیٰ اور سب سے یقینی علم قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے بھی ناطہ اور تعلق نہیں ہے، اس کو بھی صرف سرسری تلاوت یا ترجمے کی حد تک اپنی ذات میں رکھتے ہیں، یا جتنا درسی کتب میں مطالعہ کر لیا، یا کہیں خطاب کرنا ہے تو وہاں سے تھوڑا استفادہ کر لیا۔ جو جینا مرنا ساتھ جس کو کہتے ہیں نا، نہ چھوٹنے والا ساتھ، وہ جب کتابوں سے قائم ہو جائے، وہ قرآن سے قائم ہو جائے، پھر قرآن مجید بھی اپنا لیتا ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں قرآن کو اپنا لیں تو پھر قرآن بھی آپ کو اپنا لیتا ہے، پھر قرآن آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، قرآن آپ سے مخاطب ہوتا ہے، قرآن آپ کو فیض دیتا ہے، پھر اپنا سینہ کھولتا ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت جس میں سے باقیوں کو وہ راز نہیں سمجھ آتے، آپ کو وہ بھی نظر آتے ہیں۔ جن لوگوں کی ایسی دوستی قرآن سے ہوتی ہے وہی پھر قرآن کی انسائکلوپیڈیا جیسی کتابیں بھی لکھتے ہیں۔ جن سے پھر قرآن ہم کلام ہونا شروع ہو جائے تو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیات ایک ایک آیت کی پھر 40 تفاسیر کر دیتے، اور پھر بھی اس کے معارف ختم نہیں ہوتے۔ تو جتنی دوستی اتنا علم زیادہ، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ کوئی آپ کا حکومتی سطح پر بہت طاقتور دوست ہو، پالیسی میکر ہو، آپ کی اس سے جتنی دوستی زیادہ ہے وہ اتنا شیئر آپ سے کرے گا نا۔ ایک عام آدمی ہے جو عوام الناس میں سے ہے، اس کو صرف اتنی خبر ہے جتنا وہ ٹیلی ویژن اور میڈیا پہ سنتا ہے۔ ایک اس سے تھوڑا زیادہ درجے والا ہے، وہ کہیں پالیسی میکنگ کوریڈورز میں کسی خاص آدمی سے دوستی رکھتا ہے،
اس کو پالیسی بننے سے پہلے خبر آ جاتی ہے. ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں جیسے مختلف مقامات پر اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور کسی خالی اٹھنا بیٹھنا نہیں، جس سے دوستی اور اعتماد کا رشتہ ہو وہ اس سے پھر خاص راز کی بات بھی شیئر کرتا ہے. تو یہی ان علوم کی بات بھی ہے، یہی قرآن کی بات بھی ہے. جتنی دوستی پختہ قرآن اور صاحب قرآن سے ہوگی، اتنا راز قرآن اپنا پھر آپ پر کھولے گا اور بتائے گا. یہی دور ہے کہ یہ سارے ناطے، یہ سارے رشتے آپ آج قائم کر سکتے ہیں، کل نہیں یہ ممکن ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو لوگ جوان عمری میں، نوجوانی کے زمانے میں قرآن مجید کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، قرآن مجید کے علم، اس کا حفظ، اس کی فہم، اس کی سوجھ بوجھ کے ساتھ ناطہ قائم کرتے ہیں، تو قرآن مجید ان کے خون اور گوشت میں شامل ہو جاتا ہے. اور جو بڑی عمروں میں جا کر کرتے ہیں ان کو مشکل پیش آتی ہے. اس ایفرٹ پہ بھی پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے لیے بھی دوہرا اجر ہے کہ وہ کوشش تو پھر بھی کرتے ہیں، لیکن جو جوان سالی میں، نو عمری میں اس طرح کے ناطے اور رشتے جوڑ لیں، ان کی یعنی گوشت اور خون میں سرایت کر جاتا ہے قرآن. تو قرآن سے بڑا علم کا منبع کیا ہے؟ کسی کے گوشت اور خون میں قرآن سرایت کر جائے تو پھر اسے کوئی کمی ہے؟ یہاں پر علامہ پروفیسر نواز ظفر صاحب بڑی خوبصورت بات بیان کر رہے تھے کہ حضور شیخ الاسلام نے کوئی بھی سوال ان سے کسی بھی موضوع پر کر لیں تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور انہوں نے فرمایا یہ فیض ہے. میں نے بھی اسی طرح کا ایک جملہ آپ سے اپنی کالج لائف میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا، بہت سارے طبقات تھے، واکس آف لائف کے اسکالرز اور لوگ. وہاں آپ نے ایک بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ مختلف اعداد ہوتے ہیں علوم کے، سبجیکٹس، ایکسپرٹیز، کسی کو 5 میں، کسی کو 10 میں، کسی کو 20 میں. کئی بزرگوں نے لکھا مجھے 70 مضامین پر مہارت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنے اس نے سبجیکٹس، علوم پیدا فرمائے ہیں، شاید ہی کوئی ہو جس کے بارے میں تھوڑا یا زیادہ علم نہیں عطا کیا مجھے. اب یہ بات بہت بڑی ہے، اس وقت فرمائی تھی، آج وہ عین الیقین میں تبدیل ہو گئی ہے جب قرآن کی انسائکلوپیڈیا کو دیکھتے ہیں. میں کل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا، منہاج یونیورسٹی میں پروگرام تھا کہ عموماً ہم کبھی انسائکلوپیڈیاز کو دیکھیں تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے، اسلامکا ہے، سائنس کی انسائکلوپیڈیاز ہیں، ہسٹری کی انسائکلوپیڈیاز ہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی انسائکلوپیڈیا کسی ایک مصنف یا مؤلف کی نہیں لکھی ہوئی ملے گی آپ کو. یعنی ایک ایک انسائکلوپیڈیا درجنوں لوگ مل کے لکھتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ہر کوئی ہر سبجیکٹ پہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا، اور انسائکلوپیڈیا تو مجموعہ مضامین ہوتا ہے، تو کوئی 2 مضامین پہ ایکسپرٹ، کوئی 4 پہ، کوئی 10 پہ، تو پھر اس کی بس ہو جاتی ہے. تو اس لیے پھر کئی اور لوگ شامل ہو کر انسائکلوپیڈیا کو ترتیب دیتے ہیں. یہاں شیخ الاسلام نے اکیلے 8 جلدوں پر قرآن مجید کا انسائکلوپیڈیا تالیف فرمایا ہے، جس کے اندر بڑے 5000 موضوعات اور اس کی سب کیٹیگری میں کم و بیش 20,000 موضوعات جمع کیے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو ان 20,000 موضوعات کی سمجھ بوجھ اور گرپ ہو. تبھی وہ قرآن مجید بھی انسائکلوپیڈیا لکھتے ہوئے جب قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا تو جب آیات معیشت سے متعلق آئیں گی تو سوچ سمجھ کے وہ نکال پائے گا. سائنس پر آئیں گی تو وہ جان سکے گا کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں سائنس سے متعلق کیا کیا بات ہے. کاسمولوجی پر آئے گی، ایسٹرونومی پر آئے گی، بایولوجی پر آئے گی، فزکس کے متعلق کوئی بات ہوگی، ایسٹرو فزکس کے متعلق کوئی بات ہوگی، کوئی بات انسان کی قانون سے متعلق ہوگی، معیشت سے متعلق ہوگی، سیاست سے متعلق ہوگی. آپ نام لیتے جائیں، اگر اس پر اسے گرپ نہیں ہے
وہ مطالعہ کر کے پورے قرآن مجید کو چھان کے ریلیونٹ مقامات کو جمع نہیں کر سکتا وہاں سے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کی ان تمام مضامین پر بیک وقت نگاہ، اور فقط نگاہ نہ ہو، گرپ ہو. کیونکہ قرآن مجید کے جو قرآنک انسائکلوپیڈیا کا ایک خاص اسلوب یہ بھی ہے، خاص بات، کہ صرف وہاں پر قرآن مجید کی آیات جمع نہیں ہوئیں. مثال کے طور پہ معیشت کے متعلق بات ہے تو وہاں پر معیشت کی بہتری کے لیے پہلے کیا ہونا چاہیے وہ آیت پہلے لائے ہیں، پھر کیا ہونا چاہیے آیت اس کے بعد لائے ہیں، پھر کیا ہونا چاہیے آیت اس کے بعد، یعنی اپنی ترتیب میں مسئلے کا حل بھی دیا ہے. تو یہ مہارت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، اور یہ پھر ان تمام مضامین پر بیک وقت گرپ رکھنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. تو وہ آپ کی وہ بات کہ شاید ہی کوئی علم زمین اور آسمان کے درمیان ہو جس کا تھوڑا یا زیادہ، یہ نہیں فرمایا کہ ہر علم پر ایکسپرٹ لیول گرپ ہے، فرمایا تھوڑا یا زیادہ خبر علم ہر علوم میں سے ہر علم کے بارے میں اللہ نے عطا کی ہے. اور اس کی وجہ اگر لاجیکلی سوچیں تو وہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ اللہ رب العزت نے وہی گوشت اور خون میں قرآن اتار دیا ہے، اور کوئی دنیا اور کائنات کا علم قرآن سے باہر ہے ہی نہیں. جس کے گوشت اور خون میں قرآن سرایت کر جائے اس کو پھر ہر علم مل جاتا ہے. تو یہ پھر بڑا دعویٰ نہیں رہتا اگر صحیح معنوں میں قرآن سے دوستی ہو جائے اور قرآن بھی آپ کو اپنا دوست بنا لے، پھر جو کچھ اس کے سینے میں ہے وہ راز اگلتا چلا جاتا ہے. تو حاضرین گرامی، یہ دعوت ہے آج آپ سب کے لیے. یہی وقت ہے علم دوستی، قرآن دوستی، کتاب دوستی اپنے اندر پیدا کریں. اپنے اوقات کار کو یوں تقسیم کریں کہ اپنی سٹڈیز کے علاوہ جو وقت ملے کتاب سے دوستی کریں. نظر آئے کہ آپ کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا کتاب ہے، کتاب سے پیار ہو. ہم میں سے کتنے آج ہیں عموماً مختلف علاقوں میں، لاہور میں کتاب میلے لگتے رہتے ہیں، بک فیسٹیول لگتے ہیں، سستی کتابوں کے سٹالز بھی لگتے ہیں. تو ہم میں سے کتنے شوق سے آج جا کر فرصت نکال کر ہم ان کتابوں کا جائزہ لینے کے لیے وزٹ کرتے ہیں سٹالز کو، پھر چن چن کے لاتے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں کہ بے شک تھوڑا پیسے خرچ کر کے اپنی ذاتی لائبریریز بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں. کم ہوں گے بہت. تو جب وہ رشتہ بنا ہی نہیں ہے تو اس رشتے کے ثمرات کیسے سمیٹیں گے آگے؟ یہی وہ وقت ہے کہ علم اور کتاب سے اپنا رشتہ قائم کریں. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر اپنا لطف و کرم فرمائے. جو باتیں ہم نے کی ہیں عمر پر اللہ پاک ان پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.